اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور جن تک یہ بات اب جانے والی ہے، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ عنکبوت سے ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ بے شک صلاۃ، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص اور زبردست فرمان ہے، فرمان کہ بے شک صلاۃ، عربی فارسی میں نماز کہتے ہیں، تو صلاۃ یا نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ کل اتفاق سے 27 رجب تھی، دن آج ہے اور شام تھی، اور 27 رجب کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے عظیم تحفہ وہ نماز کی فرضیت تھی۔ نماز شروع تو ہو گئی تھی لیکن فرض ہوئی 27 رجب کو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پر بلا کر گفتگو کا، بات چیت کا موقع بھی دیا اور ایک عظیم الشان تحفہ دیا، اور عرش پر انبیاء سے ملاقات کے ساتھ جنت، دوزخ، کچھ اہم ثواب، عذاب وہ بھی دکھائے، اور اس کے بعد واپس بھیجا۔ نماز کا تحفہ، صلاۃ کا تحفہ انسانوں کو دیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی معاشرے میں کیسا ہونا چاہیے، تو سورہ بنی اسرائیل کی آیات بھی دی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع 3 اور رکوع 4، 23 آیتوں میں وہ ایک جامع پورا منصوبہ دیا گیا کہ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج، اسلامک سوسائٹی کن بنیادوں پر، 14 بنیادیں، میں یہاں وہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے، تو 14 پوائنٹس ہیں کہ جس کے تحت ایک اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ کیسے دنیا میں الگ الگ کنٹریز میں، ورلڈ میں بنایا جا سکے گا۔ تو 1400 سال پہلے پورا پلان، پورا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل رکوع 3 رکوع 4 میں دے دیا تھا۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات ارشاد فرمائی نماز کا تحفہ دیتے ہوئے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ صلاۃ قائم کرو، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے بندگی، 5 وقت کی بندگی، اس کا بہترین زبردست موقع تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی دیا، لیکن اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کی نصیحت، اس سے قربت، اس کا جو زبردست موقع ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ بات سمجھنے کی ہے
گہرائی میں جانے کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے ان ساری آیتوں سے بھی لینے کی ہے، 12 رکوع ایسے 12 رکوع پوری آیت سے بھی لینے کی ہے، اور وہ 14 نکات سے بھی اسلامی نظام لینے کی ہے۔ لیکن ایک اہم بات صبح ہوئی کہ جب رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ کرام سے معراج کے واقعے کو بیان کرنے لگے، بیان کیا، تو صحابہ کو بہت حسرت ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، بہت قریب چلے گئے، بہت قریب چلے گئے، صلاۃ اور نماز کا تحفہ ملا، سورہ بنی اسرائیل کے 12 رکوعوں کی زبردست آیتیں، اسلامی نظام ملا۔ تو صحابہ نے حسرت سے کہا کہ آپ کو تو بڑا مرتبہ، معراج، عروج، وہ ہائٹ، وہ اعلیٰ تعلق جو کسی بندے کو نہیں دیا گیا، آپ کو تو مل گیا۔ انبیاء سے ملاقات ہو گئی، جنت دوزخ بھی دیکھ لیا آپ نے، ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی تھی، اگر مومنین، اگر مسلمان، اگر صلاتی، اگر نمازی وہ ذہن میں بٹھائیں اچھی طرح، تو معراج ان کے لیے بھی ہے، معراج ان کے لیے بھی ہے۔ وہ معراج کیسے؟ تو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاۃ، نماز، معراج المومنین۔ ارے مومنین کے لیے بھی معراج ہے، ان کے لیے بھی ہے، 5 وقت ہے، فرض اور نفل جب جب چاہیں، نفل جب جب چاہیں، ان کے لیے بھی معراج ہے، عروج ہے، بلندی ہے، ہائٹ ہے۔ کب؟ جب وہ صلاۃ پڑھیں، نماز پڑھیں، اور صلاۃ اور نماز کی گہرائیوں میں جائیں۔ ایک نماز وہ بھی ہے، عام نماز وہ بھی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اکثر بھائی بہن ہاتھ باندھتے ہیں اور باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز وہ بھی ہے، ہاتھ باندھا ہے نماز کے لیے، ذہن باہر ہے، قلب باہر ہے، فکریں باہر کی ہے، سوچ باہر کی ہے، وہ بھی صلاۃ۔ وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، ظاہر ہے، اس کا ظاہر ہے، اسٹرکچر ہے، اسٹرکچر، روح نہیں ہے، اسپرٹ، سول نہیں ہے، آتما اور روح نہیں ہے۔ پھر اس صلاۃ سے نور، لائٹ، پرکاش بھی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، جان، لائف، اور وہ زندگی بھی نہیں ملے گی جو الصلاۃ معراج المومنین میں ہے۔ تو اتنی گہرائی کے ساتھ صلاۃ سمجھنے کی چیز ہے، نماز سمجھنے کی چیز ہے۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، صلاۃ عربی، نماز فارسی۔ الصلاۃ میں جو بات رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ معراج المومنین، مومن کی معراج ہے، مگر ویسی صلاۃ اور ویسی نماز پڑھے تب، ورنہ گنتی ہے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، کل کچھ لوگوں نے 100 بھی پورے کر دیے، 100، ان کا سینچری ہو گئی، ان کا ہماری رکعتوں کی سینچری ہو گئی، رکعتوں کی سینچری ہوئی، صلاۃ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ عربی ہی نہیں معلوم، عربی نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کے اذکار اس کی گہرائی کچھ بھی معلوم نہیں ہے، سجدے میں ہے،
گئے, جھکے, سر بھی ٹیکا, سجدے میں پڑا سبحان ربی الاعلی, مگر معلوم نہیں تھا کیا پڑا. آواز تیزی سے نکل رہی تھی, تیزی سے پڑھتے ہیں, ایک آواز آتی ہے, سیٹی کی آواز آتی ہے, سیٹی کی آواز آئی, سبحانہ کی گہرائی معلوم نہیں ہے, ربیہ کی گہرائی معلوم نہیں ہے, الاعلیٰ کی عظمت اور بلندی معلوم نہیں ہے, آواز ضرور ہے. کیا سجدہ, کیا سجدہ. اور اس سجدے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا, حدیث میں ہے کہ جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور اگر روحانی قلبی شعور کا گہرا روح کا اسپرٹ اور سول کا اور آتما کا سجدہ کرتا ہے تو میرے قدم اور اس کا سر, اللہ اکبر, وہ سجدہ وہ ہے کہ میرے قدم ہیں اور اس کا سر ہے. پتہ چلا اس کا سر چٹائی پر تھا, دری پر تھا, خیالات پورے باہر کے تھے, خیالات پورے باہر کے تھے. اس کو آخر تک معلوم ہی نہیں ہوا سبحانہ کیا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہوا ربیہ کیا ہوتا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہوا الاعلیٰ کیا ہوتا ہے. گنا اس نے کہا میرے 15 بار ہو گئے, 15 بار میں نے بہت تیزی سے پڑھے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تجھے کچھ بھی نہیں معلوم, تو نے نہیں لیا ابھی سجدے کی روح, تو نے نہیں لی سجدے کا نور, تو نے نہیں لیا سجدے سے بلندی, تو نے نہیں لی. لفظ دہرائے اور طوطے کی طرح تیزی سے دوہرا دیے. گنتی پر بہت خوش ہوا, میرے 12 ہوئے, کسی نے 15 کہا, کسی نے 18 کہا, میں نے کہا میرے تو 18 ہو گئے تھے. نہیں چاہیے اللہ کو, وہ نہیں چاہیے. اللہ کو جان چاہیے, روح چاہیے اور نور چاہیے, اور الفاظوں کا جو اس نے دیے ہیں, جو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے ہیں, لیکن اس نے لیے نہیں اور اس نے وہ سجدہ کیا نہیں. تو الصلاۃ معراج المومنین بن نہ سکی. پھر میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی کہ جب صلاۃ نماز معراج نہ بن سکی تو پھر کیا ہوا. اچھا, معراج کے ایک اور معنی سمجھیے. نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ لازمی, سورہ فاتحہ لازمی. اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت یا بڑی سورت یا کوئی رکوع یا کوئی 3 آیتیں یا کوئی بڑی آیتیں, لیکن اگر وہ سمجھ کے پڑھی جائے, لفظ لفظ کے ترجمے کے ساتھ, لفظ لفظ کے نور کے ساتھ, لفظ لفظ کی گہرائی کے ساتھ, تو پورے قرآن کا درس ذہن میں, دل دماغ میں اور بعد میں اعمال میں آ جائے گا, بعد میں اعمال میں آئے گا. لیکن اگر معلوم نہیں سورہ فاتحہ کیا ہے, سورہ کوثر کیا ہے, سورہ فیل کیا ہے, آیت الکرسی کیا ہے, لگائی ہے گھر میں, ٹی وی کے اوپر ہی لگائی ہے, ٹی وی کے اوپر آیت الکرسی, معلوم نہیں آیت کیا ہے, کرسی کیا ہے. سادی کرسی نہیں ہے, سادی چیئر نہیں ہے, اس شہنشاہ کی کرسی ہے, اس اقتدار کی, شہنشاہیت کی. پڑھ لیا اس نے, بہت تیزی سے پڑھا, اس نے 2 سیکنڈ میں پڑھا پورا آیت الکرسی, 2 سیکنڈ میں مار دیا اس نے. میں اس کو معلوم نہیں کہ آیت الکرسی میں 13 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, 13 صفات کیا کیا آئی اس کو معلوم نہیں. اس نے کہا کہ میں تو 2 سیکنڈ میں مارتا ہوں. مار دیا تو نے, ہاں مار ہی دیا, پڑھا نہیں, لیا نہیں, اس کے نور کو نہیں لیا, اس کی 13 صفات کو نہیں لیا تو نے, اس کی 13 صفات سے اپنے دل اور دماغ کو منور نہیں کیا. اور یہ قوت اب تجھے
اعمال کے معاملے میں کام میں نہیں آئے گی، کیونکہ لیا نہیں تم نے۔ ورنہ آیت الکرسی شہنشائیت کی کرسی، اللہ کے اقتدار کی کرسی، 13 صفات اقتدار کی اگر آدمی پڑھے سمجھے تو دنیا میں سب سے زیادہ نیڈر ہو جائے، سب سے زیادہ نیڈر ہو جائے۔ اور دنیا کا کوئی ہٹلر، کوئی جھٹلر اور کوئی ڈھونگی، دنیا کا کوئی بھی ہٹلر، جھٹلر، ڈھونگی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ آیت الکرسی شان سے پڑھتا ہے، سمجھ سے پڑھتا ہے، نور سے پڑھتا ہے، روح سے پڑھتا ہے اور جان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، مگر اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے سیکھا ہی نہیں، اسے کہا سکھایا نہیں گیا۔ تو نے دنیا کے معاملات تو بہت سیکھے، تو نے انگلش بہت سیکھی، تو نے مراٹھی بہت اچھی سیکھی، کمپیوٹر لینگویجز بہت اچھی سیکھی، نہیں سیکھی تو اللہ کی زبان نہیں سیکھی۔ مت الزام دے کسی کو، مت الزام دے، مت دے کسی، خود کو الزام دے کہ اللہ کی زبان، قرآن کی زبان، رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، حدیث کی زبان۔ اور ایک اہم نسبت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جنت کی زبان، جنت کی زبان۔ تو سیکھنا نہیں چاہتا، تو نہیں سیکھنا چاہتا، تیرے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں۔ انگلش کی ہے، مراٹھی کی ہے، اردو کی ہے، کمپیوٹر لینگویجز کی ہے، کئی سال دینا چاہتا ہے اس کے لیے، کئی سال، لاکھوں دن دے، لاکھوں روپیہ دینا چاہتا ہے، ہزاروں گھنٹے خرچ کرنا چاہتا ہے۔ عربی کے لیے کتنے دیے؟ عربی کے لیے کتنے دیے؟ بچپن سے 15 سال سے موت تک پوچھا جائے گا۔ لوگ یہاں بہانے بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، لوگ بہانے بنا سکتے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، 1000 بہانے بنا سکتے ہیں۔ دنیا میں آسان ہے بہانے بنانا، جھوٹ بولنا، ہیلے بنانا، اللہ کے دربار میں ناممکن ہے، اللہ کے دربار میں ناممکن ہے۔ کوئی بہانہ، کوئی جھوٹ، کوئی ہیلا اور کوئی ریزن، ایبسرڈ ریزن، وہاں کچھ بھی ٹکے گا نہیں، کچھ بھی نہیں ٹکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پورے CCTV کیمرہ سسٹم کے ساتھ 24 گھنٹے کا ریکارڈ رکھتا ہے، 24 گھنٹے کا ریکارڈ، اور وہ لا کر بتا دے گا یہ دیکھ تو نے ویسٹیج آف ٹائم کہاں کیا، تیرا ویسٹیج آف ٹائم کہاں ضائع کیا ہے، یہ دیکھ لے۔ کوئی چھپا سکے گا؟ کوئی بھاگ سکے گا اس سے؟ اور کوئی بہانے لا سکے گا؟ لوگ کہیں گے، دنیا کے ذہین لوگ کہیں گے سپریم کورٹ کے وکیل سے لاؤں گا اچھا بہانہ، سپریم کورٹ کے وکیل سے لاؤں گا، کچھ بھی نہیں چلے گا، اس کے دربار میں کچھ بھی نہیں چلے گا۔ تو ہم یاد کر رہے ہیں کہ کل کا سبق الصلاۃ معراج المومنین، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عربی کے ذریعے ممکن ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ 5 چیزیں میں اس وقت دنیا میں زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤ، 5 چیزیں کرنا پڑے گا، 5 چیزیں۔ پہلی چیز، عربی سے گہرا تعلق، کہ میں عربی سیکھوں، میرے بچے عربی سیکھیں، میری بیوی عربی سیکھے، سب عربی سیکھیں، مرنے سے پہلے سب عربی سیکھیں، لازم۔ دوسری بات، قرآن مجید سے گہرا تعلق، قرآن کے لفظ سے، قرآن کی آیت سے، قرآن کی برکتوں سے، نور سے، روح سے، عظمتوں سے گہرا تعلق، نماز کے ساتھ بھی، نماز کے باہر بھی گہرا تعلق۔ تیسرا، حدیث سے گہرا تعلق، رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی باتیں، روحانی باتیں، نورانی باتیں، کمال کی باتیں، حدیث سے گہرا تعلق۔ عربی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ترجمے سے ممکن نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہو سکتا، گہرا ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، دعوت، رمیش کو دعوت، رابرٹ کو دعوت، چھایا کو دعوت، لیلی کو دعوت۔ یاد رکھیے، میں بات بہت اچھی طرح یاد کرتا ہوں،
یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اگر یہ فرض پورا نہیں کیا ہوتا کہ دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دو تو مسجد جمیل بیگ بنی ہی نہیں ہوتی. یاد رکھیے, دنیا کے کونے کونے میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تھے. فرض کہ دعوت دینا فرض ہے. اس لیے 1400 سال پہلے 4500 کلومیٹر, کیا فاصلہ ہے, کوئی پلین تھے؟ مشکل سفر, جان کی بازی, قربانی, سب کچھ لگا کر وہ آئے اور ہم لوگوں کو انہوں نے کلمہ دیا, قرآن دیا, حدیث دی. ورنہ آج ہم سب پانڈو رہتے اور پانڈو ہی مر جاتے. یاد رکھیے, بہت موٹی بات ہے, موٹی عقل کی موٹی بات, کہ سب پانڈو رہتے اور پانڈو مر جاتے. مگر وہ فرض پورا کیا گیا. رہا کن سے؟ ہم سے رہ گیا. وہ 4500 کلومیٹر آ گئے, ہم 4.5 میٹر پر بتانے تیار نہیں ہیں. واہ 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 واہ. وہ 4500 کلومیٹر آئے, ہم 4.5 میٹر پر بتانے تیار نہیں ہیں. اتنی غفلت, اتنا جرم, اتنا بڑا کرائم. پانچواں فرض جو میں زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, خدمت خلق, مخلوق کی خدمت. کیا رابرٹ, کیا للی, کیا چھایا, کیا رمیش, کیا رشید, کیا عائشہ, سب کی خدمت میری آخری سانس تک, میرے بیوی بچوں کے آخری سانس تک. پھول نہیں, پھول کی پنکھڑی کی طرح میرا پیسہ, میری صلاحیت, میرا چلنا پھرنا لگے خدمت خلق. 5 کام: عربی, قرآن, حدیث, دعوت, خدمت خلق. اور آخری چیز کیا آپ دیکھیں کہ 5 کام نہیں کیے گئے, نہیں کیے جا رہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 10 دن پہلے, 8 دن پہلے 2 واقعات سامنے آئے, واٹس ایپ پر آئے, کھلبلی مچ گئی. ایک بیٹی نے ہماری خودکشی کر لی, اور ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی. لوگوں نے کہا کیا ہے یہ؟ ہم نے کہا یہ عربی سے دوری ہے, یہ قرآن سے دوری ہے, یہ حدیث سے دوری ہے, یہ دعوت سے دوری ہے, یہ خدمت خلق سے دوری ہے. 2 بیٹیوں نے, ایک جو خودکشی کر چکی اور ایک بھاگ چکی, کھلبلی مچا دی. ایسی کئی ہے, لیکن جب واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے تو زیادہ احساس ہوتا ہے. ایسی کئی کیوں ہوا؟ ماں باپ نے پڑھایا, لکھایا, انگریزی پڑھایا, گجراتی پڑھایا, مراٹھی پڑھایا, کھلایا پلایا, اچھا بنایا. قرآن نہیں پڑھایا, پڑھایا, ختم کر دیا. ختم قرآن ہوا تھا. قرآن ختم کر دیا تھا انہوں نے, لفظ دیا نہیں تھا, عربی دی نہیں تھی, حدیث پڑھائی نہیں تھی, روز نہیں پڑھائی تھی. اور یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا تیرا کوئی لمحہ قرآن کی یاد سے دور نہیں ہونا چاہیے, تیرا کوئی لمحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے دور نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ نے یہ نہیں پڑھایا. انہوں نے کہا, ان کے کلپس دیکھا میں, انہوں نے کہا ہم نے بہت جہیز دیا. ہم نے کہا جہیز مت دیجئے, خوددار نوجوانوں کا انتخاب کیجئے. خوددار کہ وہ یہ کہے کہ مجھے لڑکی چاہیے, میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کما لوں گا, لیکن قرآن و حدیث دیجئے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیجئے. وہ بیٹی جو خودکشی کی, اس کے ویڈیو سے پہلے کا میں نے ایک کلپ سنا ماں سے بات چیت کا, مجھے بہت تکلیف ہوئی, اللہ اس کی مغفرت کرے. وہ جس انداز میں ماں سے بات کر رہی تھی اور ماں جس انداز میں بیٹی سے بات کر رہی تھی, یہ مسلمان ماں اور بیٹی کا جب بیان ہو ہی نہیں سکتا. اری تری اور گالیوں تک, گالی, مسلمان گالی سوچ بھی نہیں سکتا. لڑکیوں کا تو سوال ہی کیا, یاد رکھیے, مسلمان گالی سوچ نہیں سکتا, دینے کا تو سوال ہی کیا ہے.
مجھے تو میرے ذہن پر سر پر پتھر برسنے لگے جب میں نے ماں بیٹی کی زبان سے گالیاں بھی سنی. گالیاں. ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ مت جا, اب مت جا, تو کیوں گئی؟ تو اب مر جا. اللہ اکبر, کیسے مر جا؟ ارے اس کو بلاؤ, اس کو قرآن حدیث بتاؤ, اس کو سمجھاؤ, اس کو اللہ کی رحمت میں لاؤ, اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں لاؤ. کیسے کہتے ہو غصے سے چڑھ کر مر جا؟ اس نے کہا ہاں نہیں آؤں گی گھر. وہ چلی گئی, وہ سابرمتی ندی میں چلی گئی, سابرمتی ندی میں چلی گئی. غلطی ماں باپ کی بھی ہے 15 تک بالغ ہونے تک, اور بعد میں بچوں کی ہے, بعد میں بچوں کی ہے. کرنا پڑے گا, غور کرنا پڑے گا. تو 2 واقعے ملے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, گزارش کرنا چاہتے ہیں, قرآن دیجئے, حدیث دیجئے, اسلام دیجئے, پابندی دیجئے. میں جہیز جمع کرنے مت لگیے. قرآن دیجئے, عربی سکھائیے, حدیث سکھائیے. اچھے کم کمانے والے ہو, کم کمانے والے, مگر ایماندار نوجوان ہو, خوددار ہو, دے دیجئے. میں نے اکثر پوچھا, کیونکہ رشتوں کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسا لڑکا دیکھا؟ انہوں نے کہا بڑے گھر کا ہے. ان کا بڑے گھر کا ہے, کمائی بہت اچھی ہے, 2-3 گھر ہے. میں نے کہا یہ مت دیکھو, یہ دیکھو دینی کیفیت کیسی ہے, اسلامی کیفیت کیسی ہے. پابند ہے نماز کا, شرع کا پابند ہے, اخلاق کا پابند ہے, بری عادتیں نہیں ہیں, قرآن حدیث. یہ دیکھو. انہوں نے کہا بڑے گھر ہے, کھاتے پیتے گھر کے ہے. ارے کھاتے پیتے کب پیتے کھاتے بن جائیں گے معلوم نہیں. یاد رکھیے, کھاتے پیتے کب پیتے کھاتے بن جائیں گے معلوم نہیں. تو وہ مت دیکھیے, تو مت دیکھیے, قرآن حدیث دیکھیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ اصلاح اگر ہم کرنا چاہتے ہیں اور کرنا ہے تو ماں باپ کی اصلاح پہلے ہونا چاہیے قرآن حدیث سے, اور یہ 5 کاموں سے, کہ عربی, قرآن, حدیث, دعوت, خدمت خلق, اور پھر بچوں کی اصلاح. میں اپنے کالج میں, کالج کے بچوں سے, کالج کی بچیوں سے 30 سال تک کہتا رہا. آپ بھی یاد رکھیے, آپ بھی گھر میں بتائیے میں نے کیا کہا ان سے. میں نے کہا ہے پیارے بچوں اور اے پیاری بچیوں, تم ہو بھائی بہن. دیکھیں یہ ڈالی ان کے ذہن میں, تم ہو بھائی بہن, اور اس جذبے رشتے کے علاوہ تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پڑھنا کے لیے, اچھے سے ایک ڈگری, اچھے سے ایک ہنر, اور اچھے سے کیلیبر اور ایک کیریئر, اس کی تیاری کروں گا, لیکن میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ ساری نظر جو آ رہی ہے لڑکیاں, ہریالی نہیں, میری بہنیں ہیں, ہریالی نہیں, میری بہنیں ہیں. اور ان سے بھی میں نے کہا, لڑکیوں سے کہا, کئی بار کہا, میں نے کہا ہے پیاری بیٹیوں یہ تمہارے بھائی ہے, اور اگر تم اس سوچ کے ساتھ چلتے رہے بہت اعلیٰ مقام حاصل کرو گے. یہاں پر پھسلو گے نہیں, پھسلو گے نہیں. ورنہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ ہریالی اور میری جوڑی اور میرا ساتھی, تو تم دنیا میں بھی کچھ خاص پڑھ نہیں سکو گے اور کوئی مقام نہیں حاصل کر سکو گے. اور سن لو اے پیارے بچے اور بچیوں, آپ بھی بتائیے ان کو, رشتے طے کرنا تمہارا کام نہیں ہے. تم جذباتی ہو, تم ناسمجھ ہو, تمہارے پاس شعور اور گہرائی نہیں ہے. ماں باپ پر چھوڑ دو, ماں باپ پر چھوڑ دو, ماں باپ پر, اور عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنے آپ کو ایک مقام پر پہنچاؤ. تو لڑکے والے خود تمہارے گھر پر آتے ہیں کہ صاحب وہ آپ کا بچہ. مجھے خود اپنے شادی کے موقع پر جب وہ لڑکیوں کے باپ آتے تو ایسا لگتا تھا کہ ارے تم کچھ بھی نہیں, مگر اب کچھ بن گئے, کہ لوگ آگے بڑھے کہ ہم اپنی لڑکی دینا چاہتے ہیں. حالانکہ بھائی تب بھی کچھ نہیں تھے, اب بھی کچھ نہیں ہے, لیکن ذرا کہ احساس ہوتا تھا کہ ارے کچھ بن گئے تم, کہ لوگ لڑکی دینا چاہ رہے ہیں آپ کو. تو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ وہ مقام بناؤ کہ لوگ آئے آپ کے گھر پر, جانوروں کی طرح, جانوروں کی طرح, اور کتوں کی طرح مت پھرو کسی کے پیچھے. جانوروں اور کتوں کی طرح کسی کے مت پیچھے پھرو, عزت کے ساتھ رہو, عزت کے ساتھ رہو. لوگ خود آپ کے گھر پر آئیں گے, لوگ آئیں گے, احترام کے ساتھ آئیں گے, عزت کے ساتھ آئیں گے, ریسپیکٹ کے ساتھ آئیں گے, ڈگنیٹی کے ساتھ آئیں گے. آنے دو. لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. لیکن آپ بولتے رہیے, اپنے بچوں کو بولتے رہیے, اپنے بچوں کو اس طرح پروان چڑھائیے. یہاں جو لیکچررس ہوں, ٹیچرس ہوں, وہ اس طرح سے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے رہیے. یہ دیجیے, ٹھیک. اب اس کے بعد ایک اعلان, آپ دیکھیے, ایک خصوصی اعلان یہ ہے کہ یہ جو ہماری مسجد جمیل بیگ ہے,
تو مرحوم عبدالحلیم حچر صاحب نے جو کام کیا ہے، بلا کا کام کیا ہے، میں ہمیشہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں، اور یہاں آتا تو خاص یاد آتی ہے، اور لوگوں کو متوجہ بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں مسجد جمیل بیگ سے جو کام ہو رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ لوگوں کے کھانے کا انتظام، اللہ اکبر، آپ 500 لوگوں کا ولیمہ کرنے جائیں گے تو 5 سال ٹیڑھے رہیں گے، 5 سال ٹیڑھے، 1000 سے زیادہ لوگوں کا روز کھانا، رشتوں کا انتظام، قرآن حدیث کتابیں، مراٹھی کی کتابیں تحفہ، کسی کے پاس تجہیز تکفین کے لیے کرسیاں وغیرہ لے جانا فری لے جائیے، بگونے لے جائیے گرم پانی کے لیے، صاف پانی کا انتظام، صاف پانی لے کر جائیے، رہنے کا انتظام، شہر کے باہر سے لوگ آ رہے ہیں، 11 ضلع سے لوگ یہاں آتے ہیں گھاٹی میں، 11 ضلع سے، تو جن کے پاس رہنے کا انتظام نہیں ہے وہ یہاں کر رہتے ہیں، مردوں کا بھی انتظام ہے نیچے، عورتوں کا بھی انتظام ہے۔ میں نے 7 ریاستوں کا دورہ کیا، ویسے تو 10-12 کا کیا، لیکن 7 میں تو خطابات بھی ہوئے۔ میں نے کسی بھی جگہ ایسی مسجد اور ایسی مسجد سے ایسے انتظام میں نے کہیں بھی نہیں دیکھے، 1-2 کام کہیں دیکھے، لیکن اتنے کام اور اس والیوم کے ساتھ کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے دے اور رحمت دے، اور میرا اور آپ کا ہر مہینہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے جانا چاہیے، اور یہ ان کے لیے بڑائی نہیں ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ اس کام میں ہمارا کچھ لگ جائے، تو آپ کا ہمارا لگنا چاہیے، اس بات کو عام کیجئے، اور جب جو موقع آپ کے پاس ہوگا تو آپ جناب ان لوگوں کو دیتے جائیے۔ اور میں نے ایک اور بات دیکھی، بڑے مخلص لوگ ہیں یہاں پر جو کام کرتے ہیں نا، یہ میرے بھائی، سب میرے بھائی ہیں، بڑے چھوٹے، بڑے مخلص لوگ، پورے اخلاص کے ساتھ وقت دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جمع کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جناب، اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ بس اللہ کے نام سے ایک کام شروع کیا گیا، کئی برسوں سے، 15 سال سے زیادہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بھجوا دیتا ہے۔ ہم جیسے ناکارہ سے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، ہم جیسے ناکارہ سے۔ تو آپ دیکھیں یہ ایک موقع بھی ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جتنا اس میں لگا سکتے لگائے، یہاں بھی لگائے، اور جہاں جہاں ایسے موقع وہاں لگائے۔ ہم کو اوپن رہنا چاہیے، اوپن ایسے کاموں کے لیے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب ہم کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، تو یہاں کی ڈگری، یہاں کے پلاٹس اور یہاں کا زیور اور زر وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کی وہاں کوئی قیمت نہیں۔ وہاں یہ آئے گا کہ آگے کیا بھیجا تھا، پیچھے کیا چھوڑا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں، وہاں آگے کیا بھیجا تھا اس کی اہمیت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ اس پر کام کیجیے۔ ایک آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ کل شام میں آئی ہوئی کلپ، ایک غنڈہ، مسلم نام کا غنڈہ، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، مسلم نام کا غنڈہ، نارنگیوں کا غنڈہ، اور 2 ٹکے میں بک جانے والا غنڈہ۔ کل اس نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست ڈالی، اس نے سپریم کورٹ میں درخواست یہ ہے کہ اس نے کہا، اس جھوٹے نے کہا، اس باغی نے کہا، اس غدار نے کہا کہ 26 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہے کہ جس کو قرآن مجید سے نکالنا چاہیے۔ اس نے 3 خلفائے راشدین پر بھی الزام لگایا۔ ایک جھوٹے سے آپ یہ ساری توقع رکھ سکتے، ساری توقع رکھ سکتے، جو بک چکا ہو، جس کا ضمیر بک چکا ہو، اور جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور میں اسے کتا بھی نہیں کہتا، کیونکہ میں کتے کی توہین سمجھتا ہوں، میں اسے کتا نہیں کہتا۔ ہاں سور کہہ سکتے، وہ تھوڑا ٹھیک ہے، سور اسے کہہ سکتے۔ تو آپ دیکھیں اس نے PIL ڈالی 26 آیتوں کے خلاف۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا بھارت میں یا دنیا میں، پہلی بار میں ذہن میں کلیئر رکھیے۔ 1987 میں 1987 میں کلکتہ ہائی کورٹ میں ایسی ہی PL آئی تھی، اور اس وقت کے باغی، اس وقت کے غنڈے نے 24 آیتیں دی تھی، 24 آیاز۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساری جماعت کے علماء نے وہ 24 آیتوں کی تشریح ہائی کورٹ میں پیش کی تھی کہ وہ 24 آیتیں جو آئی ہے، جس کے بارے میں وہ باغی اور غنڈہ اس وقت اور یہ سور اس وقت یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ ریموو کرنا چاہیے،
اور شانتی بھنگ کرنے والی ہے، دشمنی پھیلانے والی ہے، تو اس کی وضاحت آئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں وضاحت کیا ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ وضاحت یہ تھی، یہ ہے اور قیامت تک ہے کہ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ ممتحنہ، سورہ انفال، سورہ توبہ، اس طرح 6-7 سورتوں میں سے 26 آیتیں لی گئی۔ آیتیں کس بارے میں ہیں؟ آیتیں اس بارے میں ہیں کہ رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ، اسلامی حکومت، اسلامی ریاست قائم کی ہے، تو اس اسلامی ریاست میں جب دشمن حملہ کرے یا اندر سے کوئی دشمنی کرے یا اندر سے کوئی فتنہ پھیلائے یا دشمنی پر آئے، تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ اس کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو۔ اور یہ حکم دنیا کی ہر کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ دنیا کے 223 جو ممالک ہے، 223 کنٹریز، ان سب کے کانسٹیٹیوشن میں بات موجود ہے کہ تمہارے ملک پر دشمن قوت، دشمن طاقت حملہ کرتی ہے، فتنہ پھیلاتی ہے، جسے کہتے ہیں پرسیکیوشن، تو فتنہ پھیلاتی ہے تو تم کو اختیار ہے کہ اس کو ختم کرو، مارو۔ اور آیت یہ بھی ہے کہ کافر، لیکن رک جائیے، کافر کے کیا معنی ہے؟ کافر کے معنی ہے کہ جو جان بوجھ کر، سوچ سمجھ کر انکار کرے اور دشمنی کرے، تو وہاں کہا گیا کہ کافر سے دوستی مت کرو۔ جو کافر نہیں ہے، اور بھارت میں بھی 138 کروڑ میں سب کافر نہیں ہیں، 3% کافر ہے کہ جو اسلام سمجھتے ہیں، قرآن حدیث سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ روکنا ہے۔ لیکن 97%، جس میں 14% مسلمان اور 17% نان مسلم ہے، وہ کافر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے کافر؟ آپ نے ابھی ان کو قرآن بتایا ہی نہیں ہے، آپ نے ان کو ابھی حدیث بتائی نہیں ہے، اور انہوں نے کبھی قرآن کا انکار نہیں کیا، انہوں نے کبھی حدیث کا انکار نہیں کیا، بلکہ اب میں 41 سال سے کام کر رہا ہوں، یعنی اتنا کم عقل ہونے کے باوجود 41 سال سے کام کر رہا ہوں، میں جب ان کے پاس گیا، کلمہ بتایا، قرآن بتایا، حدیث بتائی، انہوں نے کہا کہ سر پڑھنے دیجئے، مراٹھی میں پڑھنے دیجئے، ہندی میں پڑھنے دیجئے، اور کئی نے قبول کر لیا، کئی نے قبول کر لیا، کئی پڑھ رہے ہیں، لاکھوں تک پہنچنے کا موقع ملا، ہزاروں پڑھ رہے ہیں، کئی نے قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ سر اس سے اچھا راستہ کیا ہو سکتا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا؟ تو 97% لوگ یہاں اچھے ہیں، 3% بدماش ہے۔ اور دنیا میں عام طور پر یہودی اور یہاں کے منودی، دنیا میں عام طور پر یہودی اور یہاں کے منودی، یا ہم میں کے اس طرح کے کچھ غدار، کچھ باغی جو آ جاتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہم 2 کام کریں گے۔ اس وقت بھی ہم نے کلکتہ PIL کا جواب کورٹ میں دیا تھا، ابھی بھی سپریم کورٹ سے نوٹس آئے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے، وہ معاملہ وہاں حل ہوگا۔ لیکن یہ جو 87% ہوتے ہیں کہ جو کافر بھی نہیں ہے، انجان، اب ہماری ذمہ داری کہ قرآن ان تک پہنچائے، حدیث ان تک پہنچائے، وہ 26 آیت کا ہم خود مطالعہ کریں۔ میں کئی گروپس پر انشاءاللہ وہ آیتیں بھیج دوں گا، 26 آیتیں، اور اس کی تشریح بھی بھیج دوں گا، میرے پاس موجود ہے وہ، کہ وہ 26 آیتیں کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، اردو میں ہے، انشاءاللہ ہندی میں بھی بنائیں گے اس کو، بلکہ ہے شاید، تو میں انشاءاللہ وہ کئی گروپوں پہ بھیجوں گا، آپ کو واٹس ایپ پر مل جائے گی، آپ پڑھیے، اور اپنے جو بیچارے بے کلمہ بھائی بہن ہیں ان کو بتائیے کہ دیکھو یہ ہے سچائی۔ وہ غدار جو ہے، غدار وہ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا پرسپیکٹیو اور جھوٹے کنٹیکس میں اس نے کیس کیا ہے، سچائی یہ ہے۔ اب موقع ملا کہ سب تک بات پہنچائے، بڑے پیمانے موقع مل گیا۔ اور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ لوگ شر پیدا کرنا چاہتے ہیں، پہلے زمانے سے، ہزاروں سال سے لوگ شر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیر کے دروازے۔ اور یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی گردن، چاہے وہ ہٹلر کی ہو، جٹلر کی ہو یا ڈھونگی کی ہو، اس کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتی۔ موقع صرف 60 سے 80 کا ہے، 60 سے 80 کا، 200 سال کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے اور بھارت میں 60 سے 80 کا موقع ہے، بعد میں سب اس کے ہاتھ میں ہے، اپنا کام کر کے چل جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ مجھے آپ کو سب کو یہ باتیں گہرائی سے سمجھنے، موت تک عمل کرنے، نماز کی پابندی کرنے، قرآن کے ساتھ کرنے، عربی کے ساتھ کرنے، بیوی بچوں کو بتانے اور سب کو بتانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔